نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اسی نے ہماری رشد و بھلائی کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام کے بیش بہا نذرانے ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو وحی الہی کی روشنی میں کتاب و سنت کی بہترین اور پاکیزہ تعلیمات عنایت کی ہے، اور اللہ تعالی نے جو کچھ اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، یہی اصل میں دین ہے۔ دین اسلام کی بنیاد اللہ تعالی کی وحی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی اساس اور بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں جب کبھی اس سے ہٹ کر کے آدمی کوئی عمل کرتا ہے تو یا تو وہ شرک کے اندر گرفتار ہوتا ہے اور یا تو بدعت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں بڑی پیاری بات بیان فرمائی ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں۔
جو عملی طور پر محنت کرنے کے باوجود، نماز اور روزوں کے باوجود، صوم و صلات کی پابندی کے باوجود سب سے زیادہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ جن کی دنیا کی زندگی کی ساری محنتیں، ساری کوششیں اکارت ہو گئی، ضائع ہو گئی اللہ کے ہاں، اور وہ اسی گمان میں، اسی ظام میں پڑے رہے کہ میں بڑا اچھا کام کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم ترین بات بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی اگر اپنے دین کا صحیح علم حاصل نہیں کرتا، حقیقت میں توحید اور شرک کے دائروں کو، اس کے ضابطوں کو نہیں سمجھتا، سنت اور بدعت کے قواعد کا اسے علم نہیں ہے، تو انسان دنیا میں بعض دفعہ ایسے اعمال کرتا ہے کہ اپنی خواہش، اپنی چاہت اور اپنے علم کے مطابق وہ سمجھتا ہے کہ یہ کام بڑا اچھا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کام کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ گمان لیے جاتا ہے کہ میرے نام اعمال میں تو بہت ساری نیکیوں کا ڈھیر ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی ساری نیکیاں اسی دنیا کے اندر عکارت کر دی جاتی ہے، اس کی کوششیں رائگاں اور ضائع ہو جاتی ہیں، اور آدمی گمان کے اندر پڑا رہتا ہے۔ اسی بات کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ دوسرے انداز میں بیان کیا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنا عمل کرتے ہیں کہ وہ عمل ان کو تھکا دینے والی ہے، ہمیشہ تسبیح لیے رہیں گے، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں گے، نماز روزوں کی بھی فکر ہوگی، لیکن وہ اعمال کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ پر سینکے جائیں گے، تصلی نارا حامیہ، دہکتے ہوئے انگاروں پر ان کو سینکا جائے گا۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک بات ذکر کیا، کہتے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دن کسی سفر پر نکلے تو آپ کا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوا۔ راہب اصل میں کہتے ہیں عیسائیوں کے علماء، عیسائیوں کے پادری، یا عیسائیوں کے وہ طبقہ جو صالحین اور نیک لوگوں میں سے ہے، اور سماج اور معاشرے سے کٹ کر کے جنگل میں، راستے پر کہیں اپنی کٹیا بنا لیتا ہے اور دن رات اس میں اللہ اللہ کرتا ہے، اس میں صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی میں لگا رہتا ہے، اسے دنیا سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس راہب کو دیکھا تو آپ رونے لگے، اور پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا رونے کی وجہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ مجھے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ یاد آئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، لیکن اس کا انجام اللہ کے یہاں یہ ہوگا کہ انہیں جہنم کی آگ پر سینکا جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے یہاں کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، اللہ کے یہاں ایک کسوٹی اور ایک معیار ہے، اس معیار پر وہ عمل مطلوب ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے اپنی رضامندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کی زندگی میں بھی جب بدعات و خرافات داخل ہو جاتی ہے، آدمی کی زندگی میں رسم و رواج داخل ہو جاتے ہیں، آدمی کی زندگی میں سنتیں فوت ہو جاتی ہیں اور بدعتیں جگہ لے لیتی ہیں، تو ایک آدمی بہت سارے ایسے اعمال کرتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کے اعمال ہیں، حالانکہ بدعتیں اس کے اجر و ثواب کو، اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ تم تھوڑا ہی عمل کرو لیکن سنت کے مطابق کرو۔
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ، جو طریقہ تمہارے سامنے ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق، طریقے کے مطابق عمل کرو، اور یہی اللہ کے یہاں تمہارا قلیل عمل بھی اللہ کے یہاں اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اسی بنیاد پر میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہاں بڑی فکر ہوا کرتی تھی۔ وہ جب بھی کوئی عمل کرتے تو اس کی تحقیق کر لیا کرتے، اس کے بارے میں فکر مند ہوتے کہ آیا یہ عمل واقعی شریعت اور دین کے نصوص اور دلیل کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر، کہ لوگ اللہ کے نبی سے نیکیوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، مخافۃ ان یدرکنی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ برائیاں میں اس کے اندر پڑ جاؤں، اس میں گرفتار ہو جاؤں اور مجھے پتہ ہی نہ چلے کہ یہ برائی تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل تھا، یہ مجھے معلوم ہی نہ ہو پائے اور میں اس کام کو کر گزروں۔ اس کی بنیاد پر آدمی کو ہمیشہ پہلی چیز ہر مسلمان کے اندر اپنے دین کو سیکھنے کا، سنت سے لگاؤ کا، سنتوں سے محبت کا، اور بدعتوں سے تنفر اور بدعتوں سے نفرت کا جذبہ پایا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ بدعتیں یہ انسان کے اعمال کی تباہی کا زینہ ہے۔ ایک انسان اگر بدعت میں پڑتا ہے تو اس سے بڑھ کر کے آدمی کا شرک میں پڑنا یہ بعید تر نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی کے لیے سب سے پہلا دروازہ بدعت کا ہی کھلتا ہے اور پھر اس راستے سے انسان شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت اسلامیہ بدعت کی قباحت کو، اس کی حیثیت کو، اس کی برائی کو، ایک بدعتی کے بدترین انجام کو، بدعت کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ذلت کو کتاب و سنت کے اندر صاف صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کو بارہا ڈرایا گیا ہے کہ ایک آدمی بدعات و خرافات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے۔ اپنے اعمال اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کی نیکیاں قبول ہو تو اسے اپنے آپ کو بدعتوں سے بچانے کی فکر اور بدعتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، یہ بدعتیں ایسا چولا پہن کر کے ظاہر ہوتی ہیں سماج کے اندر، ایسے لباس میں آتی ہے کہ ایک عام مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بدعتیں عموماً دین کے نام پر ایجاد ہوتی ہیں، اجر و ثواب اور نیکی کے نام پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہ بدعتیں ہمیشہ صوم و صلات کے نام پر سماج کے اندر پھیلتی ہیں۔ اسی لیے ایک عام مسلمان اسے دین کا حصہ سمجھ بیٹھتا ہے اور اس کو کر کے اپنی نیکیوں کو حقارت اور برباد کر بیٹھتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو بدعات کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے، اسے ذاتی طور پر فکر ہونی چاہیے کہ میں بدعات سے کیسے بچ سکوں گا، کیسے اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں گا۔ یہ فکر مندی ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، اور جب آدمی جان لے کہ واقعی یہ چیز بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ خلاف سنت، ضلالت اور گمراہی کا عمل ہے، تو آدمی کو جیسے کوئی نجاست کی چیز دیکھ کر کے، گندی چیز دیکھ کر کے کراہت پیدا ہوتی ہے، ایسے آدمی کو بدعت اور اس کے رسم و رواج کو دیکھ کر کے کراہت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کی طبیعت اور اس کے مزاج میں اس کے تئیں ایک تنفر پیدا ہونا چاہیے کہ یہ نفرت کی چیز ہے، تبھی آدمی اس سے اپنے دامن کو بچا سکے گا۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ اس امت میں بڑے بڑے اختلافات کو دیکھیں گے، بڑے بڑے اختلافات کو پائیں گے۔ فَسَيَرَىٰ مِنكُم بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے وہ بیماری بھی بتایا
اور اس سے علاج کا طریقہ بھی بتایا کہ جب تم سماج کے اندر کثرت سے اختلاف کو دیکھو گے تو تمہارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم میری سنتوں کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو. فتمسکوا بها، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس سے تمسک کر لو. فتمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ، اور اپنی کچلیوں کے دانت سے اس کو پکڑ لو. مراد یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ تم پوری طرح سے سنت رسول کو اس طریقے سے تھام لو کہ اس سے انحراف کو گوارا نہ کرو. اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعزوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. اپنے آپ کو ہر نئی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. بلکہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے. تو میرے بھائیوں، جب اتنی صراحت کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں آگاہ کر دیا کہ ہمارے درمیان بدعتیں جنم لیں گی اور اس سے اجتناب کا، بچنے کا بنیادی راستہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفائے راشدین کی سنتوں اور ان کے طریقوں سے محبت اور اس کو اپنا لینے سے ہی انسان اپنے دامن کو بچا سکے گا. اسی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا واضح انداز میں کہ جو ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. دیکھو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسے پکڑ لو اور ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ دیکھیں اس آیت کریمہ کی تفسیر خود اللہ کے نبی نے فرمائی. اس آیت کی تفسیر اللہ کے نبی نے، سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کی مجلس موجود ہے، میں اللہ کے نبی نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ہذہ سبل اللہ مستقیمہ، یہ اللہ تعالی کی سیدھی راہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ ہے. اور پھر آپ نے اس کے دائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور بائیں جانب 2 لکیریں کھینچی اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ تم اللہ کے راستے پر جم جاؤ، اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو قائم رکھو اور یہ جو ادھر ادھر کی پگڈنڈیاں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، یہ شیطان کی گمراہی کے راستے ہیں. مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا میرے بھائیوں. اور اس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو یہ بات گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کا مزاج، صحابہ کرام اس زمانے میں ہے جو خیر القرون کا زمانہ ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا حساس ہے. آپ دیکھیں حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کل عبادت لم یتعبدها اصحاب رسول اللہ فلا تعبدوها. یہ قاعدہ بتایا، کہا ہر وہ کام، ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت جسے نبی کے صحابہ نے نہیں کیا ہے تو تم اسے نہ کرو. جسے نبی کے صحابہ نے کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام یہ نیکیوں پر اتنے حریص تھے کہ کوئی بھی ایسا کام جو اللہ سے قریب کرنے والی ہوتی تو صحابہ کرام اسے کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. اسی لیے صحابہ نے اگر کسی کام کو ترک کر دیا، کسی عمل کو چھوڑ دیا تو وہ اس بنیاد پر چھوڑ دیا کہ اس میں خیر نہیں ہے، اس میں شر ہے، اس میں برائی ہے، وہ بدعت کا راستہ ہے، اور اس کی بنیاد پر صحابہ کرام نے اس کو ترک کر دیا. یہ قاعدہ کلیہ ہے میرے بھائیوں شریعت کا، اور اس کی روشنی میں ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ نے کتنی گہرائی اور کتنی بصیرت کے ساتھ امت کو آگاہ کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اتبعوا ولا تتبعوا، اتبعوا ولا تتبعوا فقد کفیتم. دیکھو
اپنی زندگی کے اندر اتباع کی راہ اختیار کرو. دینی معاملات میں ہمیشہ اتباع اور پیروی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو. نصوص کی تابع داری، حدیث کی تابع داری، اس کے پیچھے چلنے کا مزاج بناؤ، اور ابتداء یعنی بدعتوں کے گہنے کا مزاج نہ بناؤ. بدعتوں کو گہنے اور اس کے پیچھے چلنے کا طریقہ نہ اختیار کرو. فقط کفیتم، تمہیں روک دیا گیا ہے. تمہارے لیے وہی چیز کافی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کتاب و سنت کا فہم کافی تھا، وہی تمہارے لیے بھی کافی ہے. وعلیکم بالامر العتیق، اور تم اسی پرانے راستے کو، اسی قدیم راستے کو جس پر صحابہ نے چلا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر کے دکھایا ہے، اسی راستے کو تم اختیار کر لو. اب دیکھیں یہ صحابہ کرام کا مزاج تھا، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی نے فرمایا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو میں نے کوئی ایسا عمل ما یقربکم الی اللہ، جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والا ہے، تو میں نے اس سے ضرور تمہیں بتا دیا ہے، اس سے میں نے چھپایا نہیں ہے. اس سے میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ تمہیں اللہ سے قریب کرنے والا کام ہے. اور ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کی ناراضگی کا باعث تمہارے لیے ہے اور جہنم سے قریب کرنے والی ہے، اس سے بھی میں نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے. اس سے بھی میں نے تمہیں آگاہ کر دیا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، ہم نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی اس کے دن کے مانند روشن ہے. یہ دین دلیل پر قائم ہے. یہ دین کسی کی رائے پر، کسی کے فہم پر، کسی کی ذہنی اپج پر، کسی کی سوچ پر قائم نہیں ہے. میرے بھائیوں، یہ دین کی اصل بنیاد قرآن مجید ہے، اور یا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں. یہ دو بنیادیں ہیں، اور انہی بنیادوں پر ایک مسلمان کو ہمیشہ اپنی زندگی کے معاملات کو طے کرنا چاہیے. آج میں آپ کو بتاؤں کہ سماجی حیثیت سے بیشتر طبقہ سماج کا آپ دیکھیں گے کہ بدعت ہے کیا، وہ اسے گہرائی کے ساتھ نہیں جانتا. بدعت ہے کیا؟ بدعت کی وہ خطرناک راستہ، وہ خطرناک راہ جو انسان کے لیے اتنی ہلاکت خیز ہے، وہ ہے کیا چیز؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اہل بدعت نے بدعت کے معاملے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا کر رکھے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ بدعت ہے کیا. اسی لیے آپ دیکھیں علماء نے کہا کہ بدعت یہ ہے ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جسے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہ کیا ہو، کرنے کا حکم نہ دیا ہو، نہ کر کے اللہ کے نبی نے دکھایا ہو، نہ کہا ہو کرنے کے لیے، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ کام کیا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ چیز بدعت قرار پاتی ہے. اس کی مزید تشریح اگر آپ دیکھیں تو امام شاطبی رحمہ اللہ جو سلف کے علماء میں بڑے ہی ممتاز اور مایہ ناز علماء میں سے ہیں، آپ دیکھیں انہوں نے ایک بات ذکر کیا. انہوں نے کہا ہی طریقۃ فی الدین مخترع تضاہف شریعہ اور یقصد بہ السلوک والتعبد للہ تبارک و تعالی. بڑی پیاری تعریف کیا میرے بھائیوں، اور اس تعریف کے ذریعہ سے جتنے شبہات کے راستے ہیں وہ سارے راستوں کو کٹ کر دیا. آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں دین میں کسی نئی چیز کا ایجاد کرنا دین میں، اسی لیے کہتے ہیں دین کی شرط لگا کر کے دنیا کی اگر کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو اس کو بدعت نہیں کہا جاتا ہے. اور عام طور پر آپ اگر کہیں گے کسی بدعتی سے کہ دیکھو یہ عمل بدعت ہے، یا یہ عمل اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہے، یا یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پایا جاتا تھا، تو وہ پلٹ کر کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ پھر یہ پنکھا بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا، تو پنکھے کی ہوا کھانا بدعت ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں مائک نہیں تھا، تو آج مائک کا استعمال کرنا بدعت ہے.
اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں موبائل نہیں تھا، ریل، ٹرین، فلائٹ اور یہ سب چیزیں نہیں تھی، یہ جدید جتنی بھی ایجادات ہیں وہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے کہے گا کہ یہ چیزیں اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی، اب اگر آج تم استعمال کرتے ہو تو یہ گویا بدعت ہے۔ آپ دیکھیں امام شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی تعریف میں اس کی جڑوں کو کاٹ دیا، اس لیے کہ بدعت کا تعلق کس سے ہے؟ بدعت کا تعلق دین امور سے ہے، بدعت کا تعلق عبادات سے ہے، بدعت کا تعلق نیکیوں سے ہے، اجر و ثواب سے ہے۔ کوئی آدمی اس مائک کا استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے اجر و ثواب ملے گا، کوئی آدمی فلائٹ پر سفر اس لیے نہیں کرتا کہ وہ نیکی چاہتا ہے اس کے ذریعہ سے۔ میرے بھائیوں، یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے جو اہل بدعت اشکالات کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہی طریقۃ فی الدین، دین میں ایسا طریقہ ایجاد کرنا، دنیا کے اندر ترقیات، یہ تو خود اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ گھوڑے پیدا کیے، یہ خچر پیدا کیے، یہ چوپائے پیدا کیے، یہ تمہارے لیے سواری کا ذریعہ ہے، یہ زینت کا ذریعہ ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ آگے کی زندگی میں ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا تمہارے لیے، ایسے ایسے ایجادات دنیا میں ہوں گے جس کو تم نہیں جانتے۔ قرآن مجید نے خود ذکر کیا اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملے میں ایسی ترقیات کو لائے گا، ایسی چیزوں کو لائے گا۔ آپ اس کی بنیاد پر یہ بدیہی فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بدعت اصل میں کہا جاتا ہے دین کے نام پر، اجر و ثواب کے نام پر، نیکی کے نام پر کوئی کام کرنا جس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی قربت ہو، جس سے مقصود اجر و ثواب کا حصول ہو۔ دنیا کے معاملے میں اگر کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے تو اس کا استعمال کرنا بدعت نہیں قرار پاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ غور کریں، اللہ کے نبی جب مدینہ گئے تو مدینہ میں صحابہ کرام، مدنی صحابہ جو کھجور کی کھیتیاں کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے جن کے پاس، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تعبیر نخلا کیا کرتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں پہچان تھی کھجوروں کی، اچھی کھجور کیسے پیدا کی جائے انہیں پہچان تھی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ کھجوروں کو دیکھ کر کے وہ جان جاتے تھے کہ یہ جو ہے ایک کھجور کو کاٹ کر کے دوسری کھجور کی ٹہنی کے ساتھ قلم بنا دیا کرتے تھے، اور اس سے کھجوریں اچھی تعداد میں اچھی کھجوریں پیدا ہوتی تھی مدینہ کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی نے کبھی کھیتی باڑی کیا نہیں تھا، آپ کو اس معاملے میں دنیوی معاملہ تھا، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں تھا، یہ دنیوی مسئلہ تھا، اس لیے اللہ کے نبی کو دنیا کے معاملے میں، کھیتی باڑی کے معاملے میں وہ علم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو تم لوگ دیکھتا ہوں قلم بناتے ہو، اس کو کاٹ کے اس سے جوڑتے ہو، یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کھجور تو ایسے بھی پیدا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا؟ تعبیر کرنا چھوڑ دیا۔ اس سال جو ہے انہوں نے قلم بنانا چھوڑ دیا، اور اس کی وجہ سے کھجور مدینہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے، بہت معمولی کھجوریں آئی۔ اب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا کہ یہ قلم بنانے کی کیا ضرورت ہے، اور ہم لوگوں نے ایسا کیا اور اس سال تو کھجوریں آئی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں انسان ہوں، اور میں نے جو یہ بات کہی تھی یہ محض ایک بشر ہونے کی حیثیت سے اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر میں نے یہ بات کہی تھی، یہ وحی الہی کی روشنی میں نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا۔ اسی لیے جب میں تمہیں کوئی کام کرنے کا حکم دوں اور وہ شریعت کی روشنی میں تمہیں بتلاؤں تو تم اس بات کو اختیار کر لو، اور جو بات میں اپنی رائے سے کسی تجربے کی بنیاد پر کوئی چیز کہوں تو انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں۔ اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دینی اور دنیوی معاملات کے اندر فرق کو واضح کر کے امت کو سمجھا دیا ہے کہ اصل میں جو چیز تعبدی ہے، جو تشریع ہے، جو عبادات کا مسئلہ ہے، نیکی اور ثواب کا کام ہے،
اس میں ہماری رائے کا، ہمارے اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ کام اچھا سمجھتے ہیں اس کے لیے دین کے نام پر ہم وہ کام کر بیٹھیں گے، نہیں۔ ہاں، دنیاوی معاملات کے اندر اگر وہ چیز، کوئی آدمی اگر بلڈنگ بنانے میں مہارت رکھتا ہے تو اس آدمی کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ دنیا کا معاملہ ہے۔ کھیتی باڑی میں کوئی آدمی ماہر ہے تو اس کی مہارت سے استفادہ اٹھایا جائے گا، فائدہ اٹھایا جائے گا، وہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے اندر تفریق کر دیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں میرے بھائیو، اللہ جو ہے امام شاطبی نے دوسری چیز کیا کہا؟ کچھ پڑھا لکھا طبقہ اگر سماج میں ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ یہ کام بدعت ہے تو وہ کہے گا کہ دیکھو، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن پر اعراب نہیں لگا ہوا تھا، زیر زبر جو قرآن پر لگا ہوا ہے وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں لگا ہے، وہ جو ہے حجاج بن یوسف نے اپنے زمانے کے اندر لگوایا۔ تو اب ایک عام بدعتی یہ کہے گا کہ دیکھو، اگر جو ہے یہ چیز اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھی تو پھر قرآن پر جو اعراب لگایا گیا یہ بھی بدعت ہے۔ علم نحو اور صرف کا ایجاد نبی کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، یہ بھی بدعت ہے۔ تو ہمیں اور آپ دیکھیں امام شاطبی نے کیا کیا؟ مخترع، انہوں نے لفظ بڑھا دیا اس تعریف کے اندر، کہا مخترع، ایسی چیز جو ایجاد کی گئی ہو لیکن اگر اس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے، اس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے تو وہ چیز بدعت نہیں کہلائے گی۔ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، نبی کی جماعت کے زمانے میں پورا مہینہ بالجماعت تراویح کی نماز نہیں تھی، لیکن چونکہ اس کی اصل شریعت کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے پڑھ کے 3 دن دکھلایا تھا، تو وہ چیز بدعت قرار نہیں پائے گی۔ لغوی طور پر جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ نعم هذه البدع، کہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے، لغوی طور پر کہا جا سکتا ہے لیکن تشریعی طور پر وہ چیز بدعت قرار نہیں پائے گی۔ ایسے ہی قرآن پر اعراب یہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ اسی لیے علوم حدیث کے جانچنے اور پرکھنے کا قاعدہ علماء نے بنایا تو یہ قاعدہ بدعت نہیں کہلائے گا، کیونکہ علماء نے اس کو دین کی حفاظت کے لیے وہ ذریعہ اور وہ راستہ بنایا ہے کہ جس کے ذریعہ سے دین کی حفاظت کی جائے گی۔ اور ایسے ہی تیسری چیز انہوں نے ذکر کیا، کہا دیکھو، اس کے ذریعہ سے اللہ تعالی کی عبادت مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ آپ دیکھیں ہر بدعتی جو بھی بدعت کا کام کرتا ہے وہ اس کے ذریعہ سے یہی کہتا ہے کہ میں اس کام کے ذریعہ سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں اس کام کے ذریعہ سے، کوئی ایسی بدعت نہیں ہے کہ آدمی وہ کام کر کے یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا اور اللہ کی بندگی نہیں چاہتا۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز آپ دیکھیں امام شاطبی رحمہ اللہ نے بہت بنیادی طور پر اس چیز کو بیان کر دیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو ہے لوگ انگلیوں پر جو ہے تسبیحات گنا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ لوگ اپنی انگلیوں پر، دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر تسبیحات گنتے تھے۔ اس زمانے میں یہ مالا نہیں تھا تسبیح گننے کا۔ آپ دیکھیں سنن دارمی کی ایک صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ بیٹھ کر کے کھجور کے دانے جمع کر کے، بیج جمع کر کے، وہ ایک آدمی کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو تو وہ 100 بار اللہ اکبر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو تو وہ 100 بار سبحان اللہ گنتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ لقد جئتم ببدعۃ ظلما، تم نے بدترین قسم کی بدعت ایجاد کیا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے زمانہ میں یہ کام ایسا نہیں کرتے تھے، ہم نبی کے زمانے میں ہم صحابہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، اور اللہ کے نبی کے کپڑے ابھی موجود ہیں، اللہ کے نبی کے برتن ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، اور اتنی جلدی تم لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں یہ صحابہ کرام کا فہم ہے۔ کیا فرق ہے اس کے اندر؟ فرق صرف اتنا ہے کہ اجتماعی طور پر کھجور کے دانوں پر جمع کر کے وہ طریقہ نبی کے زمانے میں صحابہ کا نہیں تھا تسبیح گننے کا۔ نبی کے دور میں تسبیح گننے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ انگلیوں پر تسبیح گن لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی تسبیح کے باب میں کہا
کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ تسبیح گن لیا کرو۔ اب اگر کوئی آدمی اس تسبیح کو کسی اور موقع پر جہاں ثابت نہیں ہے اس عدد کے ساتھ گنتا ہے تو وہ کسی بدعت قرار پائے گی، وہ چیز سنت کا عمل نہیں ہوگا۔ اگر وہ آدمی اسی تسبیح کو یا اسی دعا کو، اسی ذکر کو جس میں کوئی وقت خاص ہے، مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو جس میں جنوں سے پناہ جو ہے جنوں کے شر سے پناہ طلب کی جا رہی ہے اللہ رب العالمین سے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جب بیوی کے پاس جاتا ہے تو وہاں بھی جو دعا پڑھتا ہے جنوں کے شر سے پناہ طلب کی جاتی۔ اب ایک آدمی کہے نہیں یہ دعا وہاں پڑھ لے، وہ دعا یہاں پڑھ لے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عدد، جو کیفیت، جو مکان، جو وقت، جہاں جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ہم اذکار میں، دعا میں وہ اسی چیز کے پابند ہیں میرے بھائیوں۔ اور یہی اصل چیز ہے کہ جسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی چیز بدعت سے بچانے کا ہمارے لیے ذریعہ ہے۔ اس لیے آدمی کو بدعت کی صحیح تعریف اور بدعت کے خلاف جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں ایسے ایسے شبہات اٹھ رہے ہیں، ایسے ایسے شبہات اٹھ رہے ہیں، اور اس طور پر امت کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے میرے بھائیوں۔ آج آپ دیکھیں بہت سارے بڑے بڑے جبو دستار یہ ایسی ایسی بدعتوں کے اندر گرفتار ہیں اور ایسے ایسے ذہنی اپج کو پیش کر کے بدعتوں کو دین کا حصہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے شریعت کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے کہ اس کام کو دین کا حصہ قرار دیا جا سکے۔ بہرحال اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جس کے ذریعہ سے ہم ان بنیادوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین میں بدعت کو حرام قرار دیا ہے۔ بدعات کے لیے اس دین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے اور سنتوں سے محبت کر کے بدعات سے حتی الامکان اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سنت رسول سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی